عمران خان نے آئین کی سپریمیسی کی بات کی، سول سپریمیسی کی بات کی، اس مرد کے بچے نے جھکنے سے انکار کر دیا، تو پھر پاکستان کے عوام نے گھروں سے نکل کر اس مرد کے بچے کو ووٹ دیا، اور وہ کوئی ڈیل لے کے بھاگا نہیں، اس کے پلیٹلیٹس کم نہیں ہوئے، اس کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی، وہ آج بھی جیل میں بیٹھ کر اگر بات کر رہا ہے تو سول سپریمیسی کی بات کر رہا ہے، وہ آج بھی جیل میں بیٹھ کر اگر کوئی بات کر رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی عوام کا سب سے پہلا حق ہے پاکستان کے اوپر۔ وہ آج بھی اگر جیل میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو کسی پرائی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، پاکستان کو کسی پروکسی کا حصہ نہیں بننا چاہیے، وہ آج بھی اگر جیل میں ڈٹا ہوا ہے تو بلوچستان کے لوگوں، وہ آپ کے حقوق کے لیے ڈٹا ہوا ہے، وہ پاکستان کے لیے ڈٹا ہوا ہے۔ یہ فرض اب آپ نے پورا کرنا ہے کہ ہر وہ آواز جو پاکستان کو توانا کرنے کے لیے بلند ہوگی، جو آپ کے حقوق کے لیے بلند ہوگی، جو آپ کے رائٹس کے لیے بلند ہوگی، وہ آواز کسی بھی پارٹی کی ہو، آپ آگے بڑھ کر اس آواز کا ساتھ دیں گے۔ آج بلوچستان کے غیور عوام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے بارے میں یہ پروپوگیٹ کیا گیا کہ وہ پاکستان مخالف ہیں، لیکن دیکھ لیجئے کہ شدید بارش کے باوجود، انتظامیہ کی ہٹ درمی کے باوجود، راستوں میں رکاوٹوں کے باوجود، آج اگر تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ابتدا ہوئی تو بلوچستان سے ہوئی، اور اس کا سلام آپ کو ہے۔ دیکھیے، یہ کہا جاتا رہا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم پنجاب میں رہتے ہوئے شاید وہ آواز اپنے بلوچستان کے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے اس طرح نہیں اٹھا سکے جس طرح ہمیں اٹھانی چاہیے تھی، لیکن اس بات پر ہمارا اتفاق رائے ہے کہ یہ مملکت خداداد پاکستان کسی باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے، یہ اس کا ماما چاچا کوئی نہیں ہے، یہ پاکستان ہے تو بلوچوں کا ہے، یہ پاکستان ہے تو پشتونوں کا ہے، یہ پاکستان ہے تو پنجابیوں کا ہے، یہ پاکستان ہے تو پنجاب میں پاکستان میں رہنے والے سندھیوں کا ہے۔ یہ اکائیاں ملتی ہیں تو پاکستان بنتا ہے۔ یہ پیغام ہے ان طاغوتی طاقتوں کو جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے لوگوں کو مس بھی کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے بھی ہیں، ان کی لاشوں کو سرے بازار لٹکایا بھی جاتا ہے، ان کو ٹارچر بھی کیا جاتا ہے، ان کو جبر و تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے، لیکن سلام ہے آپ کو کہ آپ آج بھی پاکستان کی بات کرتے ہیں، آپ آج بھی پاکستان میں رہنے کی بات کرتے ہیں، اور اس بات پر میں پنجاب کی طرف سے آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اس عظیم خراج تحسین کے حقدار ہیں جو آپ کو دیا جانا چاہیے۔ ایک اور بات، آئین کے تحفظ کا مقصد کیا ہے؟ آئین کے تحفظ کا مقصد یہ ہے کہ جس جگہ سے جو چیز نکلے گی، پہلے وہاں پر رہنے والوں کا اس پر حق ہوگا، پھر وہ گیس ہو، وہ ریکوڈک ہو، وہ معدنی وسائل ہو،
وہ تیل ہو، اگر وہ پہلے آپ تک پہنچے گی تو اس کے بعد پھر کسی کے پاس پہنچنی چاہیے۔ یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات، عوام کی طاقت کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ 8 فروری کو یہ چیز اس قوم نے ثابت کی، ان نوجوانوں نے ثابت کی کہ جب عمران خان نے آئین کی سپریمیسی کی بات کی، سول سپریمیسی کی بات کی، اس مرد کے بچے نے جھکنے سے انکار کر دیا، تو پھر پاکستان کے عوام نے گھروں سے نکل کر اس مرد کے بچے کو ووٹ دیا، اور وہ کوئی ڈیل لے کے بھاگا نہیں، اس کے پلیٹلیٹس کم نہیں ہوئے، اس کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی، وہ آج بھی جیل میں بیٹھ کر اگر بات کر رہا ہے تو سول سپریمیسی کی بات کر رہا ہے۔ وہ آج بھی جیل میں بیٹھ کر اگر کوئی بات کر رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی عوام کا سب سے پہلا حق ہے پاکستان کے اوپر۔ وہ آج بھی اگر جیل میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو کسی پرائی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، پاکستان کو کسی پروکسی کا حصہ نہیں بننا چاہیے، وہ آج بھی اگر جیل میں ڈٹا ہوا ہے تو بلوچستان کے لوگوں، وہ آپ کے حقوق کے لیے ڈٹا ہوا ہے، وہ پاکستان کے لیے ڈٹا ہوا ہے۔ یہ فرض اب آپ نے پورا کرنا ہے کہ ہر وہ آواز جو پاکستان کو توانا کرنے کے لیے بلند ہوگی، جو آپ کے حقوق کے لیے بلند ہوگی، جو آپ کے رائٹس کے لیے بلند ہوگی، وہ آواز کسی بھی پارٹی کی ہو، آپ آگے بڑھ کر اس آواز کا ساتھ دیں گے۔ اور آخر میں میں ایک بات کہتا چلوں کہ پاکستان کو ایک ایجنڈے کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، زبان اور صوبائیت کی بنیاد پر جو تقسیم کرنے کی سازش کی جاتی رہی، وہ پاکستان کے عوام کی طرف سے نہیں تھی، وہ پاکستان کے خلاف سازش تھی۔ آج سب سے پہلے عمران خان کو اور اس کے بعد اس عظیم تحریک کے بانیان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آج اگر بلوچستان سے تعلق رکھنے والی جماعتوں کے سربراہان اس سٹیج پر موجود ہیں تو ان کے ساتھ پنجاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ سندھ کے بیٹھے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ کے پی کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں۔ آج اگر اس سٹیج پر مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ راجہ ناصر عباس موجود ہیں تو پاکستان کی سنی لیڈرشپ بھی موجود ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی بگننگ ہے پاکستان کے اندر، جس نے پاکستان میں صوبائی عصبیت، لسانیت اور مسالک کی بنیاد پر لڑوانے کی سازشوں کا کلا کما کر دیا ہے۔ اس پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ایک اور بات آپ کو ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ آپ جب بھی فیڈرل کیپٹل آئے مسنگ پرسنز کے حوالہ سے، الحمدللہ ہم آپ کی آواز بنے اور آپ کی آواز کو بلند کرتے رہے، لیکن آج آپ کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ وہ آواز آپ کی آواز کے ساتھ ہم رکاب ہو کر مزید توانائی کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ اب اس پاکستان میں کسی کے مسنگ ہونے کی گنجائش نہیں، کسی کے قتل کی گنجائش نہیں، کسی سوسائیڈ بامبنگ کی گنجائش نہیں، کسی ماورائے آئین قدم کی گنجائش نہیں، کسی جمہوریت کو پامال کرنے کی گنجائش نہیں، کسی شب خون کی گنجائش نہیں، کس عوامی لیڈر کو جیل میں رکھنے کی گنجائش نہیں۔ یہ نیا پاکستان ہے، یہ عظیم پاکستان ہے جو پاکستان سے محبت کرنے والے مل کر اس کی تشکیل نو کر رہے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کی مہمان نوازی پر محمود خان صاحب کا
सरदार अख्तर मेंगल साहब का, आप तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यहाँ की हमारी मेहमान नवाजी करके जो कर्ज हमारे सर पर उतार चढ़ाया, आपकी क़यादत जब पंजाब आएगी तो इंशाअल्लाह इसी मोहब्बत के साथ इनका इस्तकबाल किया जाएगा। यही इज्जत इन्हें दी जाएगी, यही वकार इन्हें दिया जाएगा, और ये वहां खड़े होकर बलूचिस्तान और पाकिस्तान की बात करेंगे।